غیبت عام ہو جائے گی، یعنی غیبت پھیل جائے گی، یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ احادیث کے اندر بہت ساری حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ قیامت کے قریب لوگ ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں کریں گے، اور غیبت ایسا گناہ ہے جو بڑے گناہوں میں سے آتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ بھی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس زمانے کے اندر، پوری دنیا کے اندر غیبت کا رواج عام ہو چکا ہے۔ غیبت کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہم۔ بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے گا آدمی تو چھوڑنا آسان ہے اس کو، لیکن اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے ہی نہیں کرے تو چھوڑنا مشکل ہے، پوری زندگی وہ گناہ ہوتا رہے گا۔ غیبت بھی ایسا مسئلہ اس زمانے کے اندر ہے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اس کو غلطی نہیں سمجھ رہے۔ غیبت کر کے اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی ہم کو، کسی کو گالی دے کے پھر بھی آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ ارے یار میں نے بہت غلط کام کیا، گالی دے دی سامنے والے کو، لیکن غیبت کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا ہم نے۔ اس کو سمجھے، قرآن نے کہا ہے غیبت کیسا گناہ ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت ایسے ہی ہے، اتنا جو ہے برا عمل ہے، تو اس لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر حکم دیا ہے کہ غیبت کرنا بھی نہیں، غیبت سننا بھی نہیں، اور اگر کسی ایسے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو کہ وہاں پر غیبت ہو رہی ہو تو اس مجلس سے اٹھ جائے۔ تو اس لیے غیبت سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ غیبت کرے نہیں، اور اگر کوئی غیبت کرے تو اس کو روک دے کہ نہیں نہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے، ایسا کہہ کے روک دینا چاہیے تاکہ غیبت ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔